اگر آپ کی وجہ سے کوئی رو رہا ہے اور آپ روزہ رکھ کر بیٹھے ہیں، اگر آپ کی وجہ سے کوئی دکھوں میں مبتلا ہے، پوری رات کسی کو نیند نہیں آتی تمہاری وجہ سے، اور آپ رمضان کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، افطار کے انتظار میں بیٹھے ہیں، تو میرے بھائیو یاد رکھو، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کا دل توڑنا ہے۔ السلام علیکم میرے عزیز ساتھیوں، دوستو، دل دکھانا، کسی کا دل توڑنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور کتنی بھی عبادت کر لیں، کتنے بھی روزے رکھ لیں، کتنی بھی تراویح نماز پڑھ لیں، اگر ہم کسی غریب کا دل توڑتے ہیں یا کسی کا دل دکھاتے ہیں تو دوستو ہماری اتنی عبادت جو بھی ہم نے کیا بالکل بیکار ہے۔ تو دوستو کسی غریب کو نہ ستائیں، کسی غریب کا دل نہ دکھائیں۔ تو دیکھیں دوستو ڈیٹیل میں پوری ویڈیو۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی رو رہا ہے اور آپ روزہ رکھ کر بیٹھے ہیں، اگر آپ کی وجہ سے کوئی دکھوں میں مبتلا ہے، پوری رات کسی کو نیند نہیں آتی تمہاری وجہ سے، اور آپ رمضان کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، افطار کے انتظار میں بیٹھے ہیں، تو میرے بھائیو یاد رکھو، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کا دل توڑنا ہے۔ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کا دل توڑنا ہے، اور عبادت میں سب سے بڑی عبادت کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا ہے۔ ایسے گناہ مت کرو جو تمہاری عبادت کو کھا جائیں، کیونکہ کسی کا دل توڑنے والا جو گناہ ہے نا، وہ نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے، اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ کسی کو دکھ دے کر، کسی کو درد دے کر، کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا کے تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں۔ اللہ کے ہاں صرف سجدوں کی تعداد نہیں دیکھی جاتی، دلوں کی حالت بھی دیکھی جاتی ہے۔ اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ تمہارا روزہ آسمان تک پہنچے تو سب سے پہلے اس دل تک پہنچو جسے تم نے ایک بار نہیں بار بار توڑا ہے۔ اس کے آنسو پوچھو، اس سے معافی طلب کرو، کیونکہ جس دن میزان قائم ہوگا اس دن ٹوٹے دلوں کا حساب سب سے پہلے لیا جائے گا۔ قیامت کے دن ٹوٹے ہوئے دلوں کا حساب سب سے پہلے لیا جائے گا، اور اس دن انسان اپنی نیکیوں کو بچانے کے لیے، اپنے سجدوں کو بچانے کے لیے، اپنا روزہ بچانے کے لیے ترسے گا، مگر کسی کی ایک آہ اس کی پوری عبادت ہلا کے رکھ دے گی۔ میرے نبی کو بھی تکلیف محسوس ہوئی تھی، تکلیف محسوس ہوئی تھی، درد محسوس ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو بھی نکلے تھے، مگر کبھی بھی میرے اور آپ کے کریم آقا نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کہاں ہے، بلکہ انہوں نے ہر درد میں اللہ کو یاد رکھا۔ ایک ہی جملہ کہا، یا اللہ اگر تو میرے اس درد پہ راضی ہے نا تو پھر یہ درد میرے لیے راحت سے کم نہیں۔ میری قوم کے نوجوانوں، یہ نقطہ ہمیں بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ جس نبی پر وحی نازل ہوتی تھی وہ بھی آزمائشوں سے ضرور گزرے، بھوک دیکھی، تانے سنے، اپنے پیاروں کو کھویا، مگر اللہ پر یقین کبھی کم نہ ہوا۔ اور آج ہم ذرا سی تکلیف پر کھلے کھلے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں کیوں نہیں دیکھ رہا، اللہ ہمیں ہی تکلیفوں میں کیوں ڈالنا چاہتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہمیں بھی اسی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے اس نے اپنے محبوب کو دیکھا تھا۔ محبوب کو غم میں دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے، خاموشی سے دیکھ رہا ہوتا ہے، حکمت کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے، ایسے فیصلوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے جو آج سمجھ میں نہ آئے مگر کل آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدل دے۔ اس حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جوانو، ذرا وہ منظر یاد کرو نا جب میرے کریم نبی کا گھر فاقے میں تھا، گھر میں آگ جلانے کو بھی کچھ نہ تھا، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، مگر زبان پر کبھی شکوہ نہیں آیا تھا، کبھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میں تیرا نبی ہوں پھر بھی یہ حال کیوں، کبھی بھی زبان پر یہ جملہ نہیں آیا تھا، بلکہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھایا، سبق دیا کہ اللہ کی خاموشی بھی دراصل اس کی تربیت ہوتی ہے۔ وہ ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں تربیت دے رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ جوڑنے کے لیے آزماتا ہے۔ بھوکے رہ کر بھی میرے نبی کا دل مطمئن رہتا تھا، رو کر بھی میرے نبی کا دل مطمئن رہتا تھا۔
दुख सह कर भी मेरे नबी का दिल मुतमईन रहता था, क्योंकि दिल को यकीन था कि मेरा रब मुझे देख रहा है, यकीन था कि मेरा रब मुझे देख रहा है। बस इसी यकीन ने बदर में कलील को कसीर बना दिया। आहा, इसी यकीन ने बदर में कलील को कसीर बना दिया। इसी यकीन ने हिजरत की रात गार सौर में दुश्मनों के दरमियान भी सुकून अता किया।